مسلمان جب کسی ولی سے صحبت گزارتا ہے، اس کی صحبت میں رہتا ہے، چلو صحبت کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، میں چھوٹے مرتبے پر آتا ہوں۔ ولی سے اگر سچی محبت کرے، ولی سے خالی سچا پیار کر لیں، ولی سے خالی سچی عقیدت رکھے، تو اللہ کریم اسے دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس ولی کامل کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ بہجت الاسرار میں ہے، ہمارے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان لڑکا حاضر ہوا، عرض کیا میں اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا۔ اس کا والد کچھ عرصہ پہلے انتقال کر چکا تھا، تو نوجوان نے کہا میں اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا، دعا کرنے گیا، تو میں نے دیکھا کہ قبر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، ہائے مجھے بچاؤ، ہائے مجھے آگ جلا رہی ہے، ہائے مجھے بچاؤ۔ تو اب وہ آوازیں ایسی خوفناک تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ کبھی کبھی اللہ دکھا دیتا ہے تاکہ دنیا والے جو زندہ ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں، اور ویسے حقیقت یہ ہے کہ یہ قبر عالم برزخ کا معاملہ ہے تو اللہ اس کو چھپا کے رکھتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ ظاہر بھی کر دیتا ہے۔ کبھی کسی کی قبر کھلے گی تو سانپ بچھو ہوں گے، کبھی کسی کی قبر کھلے گی تو وہ جنت کا باغ ہوگی، جسم سلامت، کفن سلامت۔ یہ اللہ نظارے دکھاتا ہے تاکہ دنیا والے عبرت حاصل کریں۔ نیک ہے تو نیکی کی طرف آئیں، گناہ گار ہے تو اس گناہ سے عبرت پکڑ کے گناہ چھوڑ کر رب کی عبادت کریں۔ اب یہ دوڑے دوڑے اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں سے کہا ماں میں والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تو قبر سے تو چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، لگتا ہے کہ میرے والد عذاب قبر میں مبتلا ہے، مرنا مجھے اور آپ کو بھی ہے۔ اب قبر کو جنت کا باغ کیسے بنانا ہے، قبر کو روشن کیسے کرنا ہے، اللہ کے عذابات سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اس کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ ماں نے کہا، ماں عاشق رسول تھی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتی تھی۔ غوث اعظم کی حیات کی بات کر رہا ہوں، حیات کا واقعہ۔ ماں نے کہا بیٹا فوراً غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں جا۔ آج ہم مزار پہ جائیں تو شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے مزار پہ کیوں جا رہے ہو، مسجد جاؤ، وہاں نماز پڑھو، وہاں اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری مشکلیں حل کرے گا۔ تم مزار پہ جاتے ہو، یہ عقیدہ تم نے 15ویں صدی میں کرا، 15ویں صدی میں نہیں بھائی، یہ بات آج سے 1000 سال پہلے کی ہو رہی ہے، ہم نے یہ شروع نہیں کیا، یہ بات تو سرکار کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ یہی عقیدہ، یہی نظریہ مزارات پہ جانے والا تو صحابہ کا تھا، اور یہی عقیدہ، یہی نظریہ مزارات پہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے والا ہم سب کے آقا حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا تھا۔ تو ماں نے کہا غوث اعظم کی بارگاہ میں جا اور ان سے جا کر عرض کر کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، میرے والد کے لیے دعا کر دیجئے۔ اب یہ لڑکا غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پہنچا، سلام دعا ہوئی، میرے آقا غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ نے پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ باپ کی قبر پہ گیا فاتحہ پڑھنے تو وہاں کو چیخ و پکار مچی ہوئی ہے، لگتا ہے میرا والد عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ میں نے یہ سارا معاملہ ماں کے سامنے بیان کیا، ماں نے آپ کے پاس بھیجا۔ اب آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اگر ہاتھ اٹھا لیں گے تو مجھے یقین ہے میرا کریم رب میری والد کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ اب غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ نے اس بچے سے 5 سوالات کیے، یہی 5 سوال آپ اپنے اوپر بھی غور کریں، میں بھی غور کروں۔ غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ نے اس بچے سے پوچھا کیا تیرا باپ میرا مرید تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کیا تیرے باپ نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ بچے نے کہا نہیں۔ غوث اعظم جیلانی نے پھر پوچھا کیا تیرے باپ نے کبھی میری محفل میں، میرے جلسے میں، میرے درس میں شرکت کی؟ بچے نے جواب دیا نہیں۔ غوث اعظم جیلانی نے چوتھا سوال کیا کیا کبھی تیرے باپ نے میرے ساتھ کہیں پر بھی بیٹھ کر کھانا کھایا؟ بچے نے جواب دیا نہیں۔ غوث اعظم جیلانی رحمہ نے 5واں سوال کیا کیا کبھی تیرا باپ میرے مدرسے کے قریب سے گزرا؟
بچے نے جواب دیا نہیں۔ 5 سوال کیے، یہی 5 سوال میں آپ سے کرتا ہوں۔ کیا ہم غوث اعظم جیلانی کا ہم نے زمانہ پایا؟ یعنی ان کے سامنے بیٹھ کر بیعت کی؟ نہیں۔ ہم نے غوث اعظم کے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں۔ ہم نے غوث اعظم کے ساتھ کھانا کھایا؟ نہیں۔ ہم نے غوث اعظم کی کسی محفل میں شرکت کی؟ نہیں۔ ہم نے غوث اعظم کے مدرسے کے قریب سے گزرے؟ نہیں۔ تو جو 5 سوال غوث اعظم نے اس بچے سے کیے، وہی 5 سوال اگر ہم سب اپنے آپ سے کریں تو بچے نے جواب دیا نہیں، تو ہمارا جواب بھی ہے نہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ غوث اعظم نے بچے سے سوال کیوں کیا؟ آپ نے مراقبہ کیا، سر جھکا لیا، آنکھیں بند کر لیں، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ غوث اعظم پر جلال کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر انور اٹھایا اور بچے سے کہا، دوڑ کر اپنے والد کی قبر پہ جا اور دیکھ کہ اب بھی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اب یہ بچہ اٹھا اور دوڑے دوڑے قبرستان گیا، اپنے والد کی قبر پہ ٹھہرا، تسلی کی، واپس آیا، جواب دیا کہ میرے والد کی قبر سے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا پھر جا، میرے رب نے میرے صدقے تیرے والد کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اب بات ختم ہو گئی، مگر اس بچے پر سلام جو اس نے غوث اعظم سے پوچھ لیا، اور خدا کی قسم ہماری قسمت کو چمکا گیا، ہمیں وہ ڈھارس دے گیا وہ بچہ۔ اس بچے نے عرض کیا، یا مرشدی، آپ کی دعا کی برکت سے میرے والد کی قبر جنت کا باغ تو بن گئی، مگر یہ تو ارشاد فرمائیں آپ نے یہ 5 سوال کیوں کیے؟ 5 سوال کا مطلب کیا تھا؟ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، سن، میں نے 5 سوال اس لیے کیے کہ تاکہ کسی سوال کے جواب میں تو ہاں کہے اور تیرے باپ کا تعلق مجھ سے ثابت ہو جائے۔ میں نے کہا تیرا باپ میرا مرید تھا، اگر تو کہتا ہاں تو تیرے باپ کا رابطہ مجھ سے ثابت ہو جاتا، میں اس کا مرشد، وہ میرا مرید۔ میں نے سوال کیا تیرے باپ نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ اگر تو کہتا ہاں تو تیرے باپ کا رابطہ مجھ سے ثابت ہو جاتا۔ میں نے سوال کیا کہ کبھی تیرے باپ نے میرے ساتھ کھانا کھایا؟ اگر تو کہتا ہاں تو تیرے باپ کا تعلق، تیرے باپ کی نسبت مجھ سے ثابت ہو جاتی۔ میں نے سوال کیا کیا کبھی تیرا باپ میری کسی محفل میں آیا؟ اگر تو ہاں کہتا تو تیرے باپ کا تعلق مجھ سے ثابت ہو جاتا۔ میں نے 5واں سوال کیا کیا کبھی تیرا باپ میرے مدرسے کے قریب سے گزرا؟ اگر تو ہاں کہتا تو تیرے باپ کا تعلق مجھ سے ثابت ہو جاتا، اور جب تعلق ثابت ہو جاتا تو اب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا اور تیرے والد کی قبر کی بخشش کرواتا۔ لیکن 5 سوال کے جواب میں تو نے کہا نہیں، کھانا کھایا نہیں، نماز پڑھی نہیں، میرا مرید تھا نہیں، میری محفل میں آیا نہیں، مدرسے کے قریب سے گزرا نہیں۔ تو غوث اعظم جیلانی فرماتے میں نے مراقبہ کیا اور رب سے لو لگائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، اس بچے کے والد کا تعلق مجھ سے ثابت نہیں ہو رہا، مگر معصوم بچہ ہے، باپ کے لیے دعا کروانے آیا ہے، تو میرے کریم رب کی طرف سے جواب یہ ملا کہ عبد القادر جیلانی، اس کو کہو ہم نے آپ کے صدقے اس کی والد کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ کیوں؟ اگرچہ اس کا باپ آپ کا مرید نہیں تھا، آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، آپ کی محفل میں نہیں آیا، آپ کے مدرسے کے قریب سے نہیں گزرا، مگر اس کا والد آپ سے محبت کرتا تھا۔ اسی سچی محبت کی وجہ سے ہم نے اس کی بخشش فرما کر اس کی قبر کو جنت کا گلزار بنا دیا ہے۔ اب ہم نے بھی بظاہر غوث اعظم پر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، کھانا نہیں کھایا، مدرسے سے نہیں گزرے، ان کی محفل میں ان کے سامنے نہیں بیٹھے، مگر ہم بھی اتنے سالوں کے بعد بھی غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور اسی محبت کا ثبوت یہ محفل ہے کہ آج غوث اعظم جیلانی کی سالانہ عرس کے موقع پر میں اور آپ اللہ کے پاکیزہ گھر میں بیٹھ کر غوث اعظم جیلانی کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا قیامت تک آنے
آنے والے حضور کی ہر امتی کو اس بچے نے پیغام عطا کیا ہے کہ اگر چاہتے ہو دنیا اچھی ہو جائے، قبر اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، تو غوث اعظم جیلانی سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے عقیدت رکھو، ان کی سیرت کو اپنے آپ پہ نافذ کرو، تو اللہ کریم تمہیں بھی غوث اعظم کی برکتیں دنیا قبر و آخرت میں عطا فرمائے گا۔ آئیے مل کر آپ بھی غوث اعظم سے محبت کا اظہار کیجئے۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے غوث، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، شان ہے ان کے غلاموں کی، شان ہے غوث اعظم کی، سردار کا عالم کیا